سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے فوجی قیادت کا بھی فقدان ہوتا ہے. کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر اس لیول پر نہیں ہوتا کہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. امت مسلمہ کے اندر دہشت گرد فرقے، حشاشین یا اساسنز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو تمام سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس افراتفری میں امت غم و غصے کا شکار تو ہوتی ہے. دکھ اور مصیبت کی یہ گھڑی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تائید نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آئیے پہلے اس زمانے کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ بات کر لیں. بنیادی طور پر اس زمانے میں جنگیں قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں. ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل، اور فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی جماعت. جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اس کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا، اس کی سپلائی لائنز کاٹ دی جاتی تھی، اور پھر اندر والے چاہے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا اندر ہی بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑیں، دونوں صورتوں میں یہ جنگ جاری رہتی تھی. دشمن کی فوجوں پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ایمبوش بھی تھا، یا کمین لگا کر، کہ اگر وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان دشمن کی فوجیں مارچ پر ہوتی تھی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراس بھی کیا جا سکتا تھا، ان کی سامان رسد اور سپلائی لائن کو بھی کاٹا جا سکتا تھا، اور براہ راست دشمن کے فلینکس پر حملہ کر کے اس کو شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا. اور تیسرا طریقہ کار بذات خود براہ راست کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر طاقت کے بل پر فیصلہ کرنا. 1099 میں بیت المقدس شریف کے فال ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مزاحمت ڈیولپ نہیں کر سکے. تقریباً 1110 میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل کی طرف روانہ کیا جن کا نام مودود تھا. مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جوئی شروع کی، اپنے لشکر کو منظم کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا. طویل عرصے تک مسلمان اس جنرل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آ کے براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کیا جا سکے. سب سے پہلا جنرل جس نے مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا وہ موصل کے گورنر مودود تھے. انہوں نے کئی جنگوں میں شدید شکست دی اور مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ امید ہو چلی کہ اب مسلمان صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن قدرت تو کچھ اور منظور تھا. ایک دہشت گرد اساسن کے خنجر سے مودود بہت جلدی شہید کر دیے گئے. صلیبیوں کے خلاف کاؤنٹر اٹیک شروع ہوتے ہی تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی. ان کا نام عماد الدین زنگی تھا. 1128 میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کریں اور ان کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالیں. اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی ننگی تلوار کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہیں. یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کا بیٹا تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عماد الدین زنگی کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درویش اور فقیر جنرل امت مسلمہ کو تحفے میں پیش کیا. جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام اور فلسطین کے تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے. عماد الدین کو 3 اطراف سے جنگ لڑنا پڑ رہی تھی. ایک طرف صلیبی تھے جو چڑھے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر اساسن دہشت گرد موجود تھے جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ تھا، اور تیسری طرف فاطمی خلافت اور دوسرے تمام وہ ترک سلاطین کہ جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے جنگ کرتے رہتے تھے. حد تو یہ تھی کہ اس خانہ جنگی میں کئی سردار صلیبیوں سے مدد مانگتے تھے عماد الدین زنگی کے خلاف. اسی طرح 1140 میں دمشق کے مملوک حکمران نے صلیبیوں سے مدد طلب کی اور عماد الدین زنگی کو مملوکوں اور صلیبیوں کی کمبائنڈ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اساریب کے مقام پر اتنی شدید شکست دی گئی صلیبی فوج کو جو بیت المقدس سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی کہ اس کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے میدان میں عبرت کا نشان بنی رہی. 1144 میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کیا. پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا، اور آغاز تھا اس کاؤنٹر اٹیک کا کہ جب مسلمان پے در پے قلعے چھیننا شروع ہوئے اور صلیبیوں کو فلسطین سے باہر نکالنے کا عمل شروع ہو گیا.